سنو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار کرنے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ انسان کا ماضی کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، مگر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا مستقبل ابھی بھی بالکل پاک ہے، اور اس کا رب بھی بہت مہربان ہے جو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، کبھی بند نہیں کرتا، بشرط انسان دستک دینا بند نہ کر دے۔ جب آپ کو مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو اللہ کی مہربانیاں یاد کر لیا کریں، خود بخود پرسکون ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سکون والی زندگی دے۔ اور اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا رب تمہیں انہی لوگوں پر حکومت کروائے گا جنہوں نے تمہیں مشکل کے کنویں میں پھینکا تھا۔ تمہیں بس یوسف جیسا ثابت بننا ہے۔ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ تم بس اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم خوشی میں جتنا چاہیں اللہ کو سجدے کر لیں، مگر وہ کیفیت، وہ سکون، وہ راحت محسوس نہیں کر پاتے جو سکون ہم درد کے سجدے میں محسوس کرتے ہیں۔ اس درد کے سجدے میں ہم رب کو شدت سے پکارتے ہیں، کسی چیز کے پا لینے سے، کسی چیز کے کھو دینے سے، کسی کے بچھڑ جانے سے، تاکہ ہم بار بار اس کی طرف رجوع کریں، اسی کو پکاریں، اسے یاد رکھیں، اس کے پاس لوٹ آئیں۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ہر بار اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر سے ہمیں کوئی درد عطا کرتا ہے تاکہ ان سے تعلق مضبوط کر لیں۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ ہمیں غم میں بھی اپنے قریب کرنے کے لیے عطا کرنا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے۔ وہ درد نہیں ہوتا جو ہمیں رب سے جوڑ دیتا ہے، وہ درد تو سکون ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں بس رب کو بسا دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ آپ اس کے رحم سے مایوس نہ ہونا، بس وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو سنتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کی جائیں، کیونکہ وہ دل کے خفیہ خواہشات بھی جانتا ہے جنہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت کا یقین رکھیں،
انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر محض آنسو ہی بہتے ہیں۔ اپنی خود غرضی پر بس پھر حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ سنو اے چاند سے لوگو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بہت عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ تمہاری چاہتوں کا پورا جہاں دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا بس۔